دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، اور دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے۔ تھوڑی سی گزارش یہ ہے، کہنے کو تو بہت کچھ جی چاہتا تھا کہ میں کچھ کہوں، لیکن مہمانوں کی ایک طویل فہرست تھی اور ہم لوگوں کی دعوت پر یہ مہمان تشریف لائے تھے، تو میری خواہش تو یہی تھی کہ میں نے کہا کہ بھئی ان مہمانوں کو موقع دیا جائے اور ان کی بات سنی جائے۔ ہم تو آتے ہی رہتے ہیں، ہمارا تو خاص تعلق ہے اس علاقے سے، تو کچھ کسی موقع ہوگا تو کچھ بیان کر دیا جائے گا۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو جلسے ہیں دینی روح سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک نعت اور منقبت کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول کی شان میں نعت کہنا، منقبت بیان کرنا یقیناً باعث ثواب ہے، لیکن یہ بڑا دقیق فن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کے لیے آدمی کو کس حد تک جانا ہے، کتنی حدیں ہیں، آپ کا مقام مرتبے سے واقفیت ہونا، وہی شخص ہے جس طرح سے نعت منقبت بیان کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے نعت منقبت کے ذریعے سے اتنا مبالغہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تک حدود ملا دی، اور بعض نے نعوذ باللہ یہ بھی کیا کہ نعت کا حقیقت نہیں کیا۔ تو نعت منقبت بیان کرنے کے لیے اساتذہ فن اس کے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت سارے نقائص آتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے بتاتے بھی ہیں کہ بھئی یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، یہ شعر کا کمزوری ہے۔ بہرحال تو یہ تھوڑا سلسلہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہمارے پیدا ہو۔ حدیث میں آتا بھی ہے کہ میری محبت تمہارے دلوں میں تمہارے والدین، تمہاری آل اولاد، تمہاری جان، ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے، تب ایمان مومن کا کامل ہوگا۔ تو نعت کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو، سنت کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، دین پہ چلنے کی ہمارا عزم حوصلہ پیدا ہو، ہم یہ فیصلہ کر لیں جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری گردن اسلام کے سامنے جھکی ہو۔ موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم اسلام پر زندگی گزار کر ہی موت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ تمہاری گردن اسلام کے سامنے جھکی ہو، اندر سے تمہارا دل اس بات کا جو ہے پورا یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہم کو موت دینا تو اسلام پر موت دینا، ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے۔ دنیا ہمارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا کو اپنے وقت کو ضائع کر دیں، یہاں بننے کے لیے آئے ہیں، سب کچھ دار و مدار اسی پر ہے، اس دنیا کی زندگی پر۔ اگر یہاں سے بگڑ گیا معاملہ تو جو دائمی زندگی ہے وہ ہماری دائمی زندگی ویسی رہے گی۔ یہاں سے اگر ہم سدھر گئے، یہاں سے ہم نے اپنی اصلاح کر لی، قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور موت بھی اسی پہ آئی، تو یقین جاننا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کے وقت ہی فرشتے آتے خوشخبری دیتے ہیں،
اور خوشخبری دیتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو رب مانا، اللہ کو ایک مانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو ہو رہا ہے دنیا میں سب کچھ رونما ہو رہا ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اب اپنی قدرت سے بالکل اس کی باہر ہے. اللہ بس دیکھ رہا ہے، خالی سب کچھ اس کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جیسا مولانا افضال صاحب بیان کر کے گئے، بڑی اچھی سادگی کے ساتھ انہوں نے باتیں سمجھائی، مثال دے کے سمجھائی کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. سچی بات یہ ہے، حقیقت ہے، یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. جب تک ہم فیصلہ نہیں کریں گے اس بات کا کہ ہمیں اسلام پر زندگی گزارنا ہے، اور ابھی حوالہ دیا جو ہے بہت سے صحابہ اکرام کے، کوئی 20 سال کے، کوئی 23 سال، کوئی 22 سال، کوئی 30 سال، اور بیشتر صحابہ 30 35 40 سال میں کتنے تو شہید ہوئے. تو یہ نوجوانوں کا دور، یہ نئی جنریشن جو آ رہی ہے، نئی نسل آ رہی ہے، ان کی بقا کا مسئلہ ہے، ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے کہ ہماری نسل کیسے اسلام پر باقی رہے گی. جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور وہی دین حضرت آدم لے کر آئے تھے، وہی دین حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، وہی دین حضرت نوح لے کر آئے تھے، وہی دین حضرت سلیمان لے کر آئے تھے، وہی دین حضرت داؤد لے کر آئے تھے، وہی حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، وہی حضرت محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے. سارے انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے، اور سب نے یہ کہا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آخرت پر حق ہے. آخر جو عالم آخرت ہے، دائمی زندگی ہماری وہاں گزرے گی. اب اس کے میں بگڑنے کا دار و مدار اسی دنیا میں. جیسا ہم زندگی گزار لیں، اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اس نے جو ہے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، بے شمار آئے رہبر، ہادی بن کر آئے دنیا میں. ہر قوم میں ہادی، لکل قوم ہاد، ہر قوم میں ہادی بن کر آیا، ہر قوم میں رہبر بن کر آیا. اور محمد رسول اللہ تو آخری رسول ہیں، اس سلسلے کی آخری کڑی. اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کا دین قیامت تک باقی رہے گا. جیسے آیت قرآن فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو جب قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو قرآن کے پڑھنے والوں کی حفاظت بھی اس میں ہے، قرآن کے ماننے والوں کی حفاظت اس میں چھپی ہوئی ہے، قرآن پہ چلنے والوں کی حفاظت اس میں ہے، اور ان مدرسوں کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم قرآن صرف الفاظ نہ سیکھیں قرآن کے، کہ الفاظ پڑھنا آ جائے، قرآن کے معنی، مطالب، اس کے مفہوم کہ کیا اللہ فرما رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسیج اللہ تعالیٰ کا ہمارے نام، انسانوں کے نام، ہر بندے کے نام کیا پیغام ہے، ہمیں اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں، کتنے ہمارے کسی عزیز کا خط آ جائے، اب تو خط آتے ہی نہیں، اب تو لوگ موبائل سے بات کر لیتے ہیں، خطوں کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. پہلے ڈاک آتی تھی، لوگ ادھر ادھر خط لے جاتے تھے، ذرا پڑھ کے سمجھاؤ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، اگر پڑھنا نہیں جانتا تھا. لیکن قرآن ایسی کتاب جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. روز ہم 5 وقت کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں پڑھ کیا رہے ہیں. عربی زبان تو ہماری زبان ہونا چاہیے، بچوں کی زبان ہونا چاہیے، جنت والوں کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان تھی، صحابہ کی زبان تھی، اس میں قرآن نازل ہوا میرے بھائیوں. تو قرآن جو ہے ایسی چیز ہے، اگر قرآن نے تو انقلاب برپا کیا ہے، پوری قوموں کو اٹھا کے رکھ دیا. وہ قومیں کون تھی عرب میں جو پیدا ہوئی تھی، اور قرآن نے کہاں ان کو پہنچا دیا. انہوں نے قرآن پر عمل کیا، ایک ایک آیت کو سمجھا، تدبر کرتے تھے، غور کرتے تھے، اس کو سوچتے تھے، پھر اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹیشن کرتے تھے، اس کو اپلائی کرتے تھے، اس کی تنفیذ کرتے تھے، اس کو منطبق کرتے تھے اپنے اوپر کہ ہماری زندگی میں کیسے آئے. ہمارے پاس خالی الفاظ رہ گئے نہیں، اس کی بڑی حجت ہے قرآن ہمارے لیے. یا تو یہ یعنی سفارش کرے گا، یا ہمارے خلاف یہ گواہی حجت بنے گا. کب بنے گا؟ اگر ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے خلاف حجت بنے گا. اور موت کب آ جائے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اگر وقت موعود آ گیا تو ایک گھڑی نہ آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، وہ اسی وقت پر دبوچ لے. اس لیے بہت قیمتی زندگی ہے بھائیوں، بہت قیمتی زندگی، بڑے سوچ سمجھ کے گزارنے کی چیز ہے. زندگی ایسے نہیں ہے لہو لعب میں ہم گزارتے ہیں، لایانی باتوں میں گزارتے ہیں، لایانی کاموں میں گزارتے ہیں. جلسے ہوتے ہیں
ٹھیک ہے، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ دینی روح پیدا کی جائے، دینی اسپرٹ پیدا کی جائے، ایمان ان کے اندر یقین جو ہے پیدا کیا جائے، اور ایمانی جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جائے، ابھارا جائے، اور اس بات پر ابھارا جائے کہ ان کے اندر اس بات کا جو ہے یقین اور جذبہ آ جائے کہ ہم دین پر عمل کریں گے۔ اور پھر نماز ہو تو نماز کے وقت پہ نماز پڑھیں، نہ ہوتا ہی ہے کہ جلسے ہو رہے ہیں رات بھر اور پھر نماز غائب ہو رہی ہے، اور یہ چند کوئی جمعے کی پڑھتا ہے، کوئی یہ 8 دن پڑھ لی، کبھی کسی نے عیدین کی پڑھ، نہیں، نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز کی وصیت فرما کے گئے، آخری وقت تک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حاضر کر رہے تھے، اور ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب تم اس وقت کو یاد کرو جب ان کے پاس موت کا وقت آ گیا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس بات کی مجھے ضمانت دو۔ کل ہم کو بھی اس بات کی فکر کر کے جانا ہے دنیا سے کہ ہماری نسل، ہمارے آنے والی اولاد اسلام پر باقی رہے گی نہیں رہے گی، یا کس پر باقی ہے؟ جہالت کی زندگی گزارے گی۔ آج جہالت، جاہلیت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس زمانے میں جاہلیت اب بھی ہے، لیکن اچھے لباس میں آئی ہے، اچھے فیشن میں آئی ہے، زینت کے ساتھ آئی ہے، بہت اچھے خوشنما انداز میں جاہلیت آئی ہے جاہلیت۔ انسانیت تو مسخ ہوتی جا رہی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، انسان ترقی کر رہا ہے، فضا میں اڑ رہا ہے، لیکن زمین پہ چلنا نہیں آ رہا اسے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، زمین میں انسانوں کی طرح رہو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، ایک غلامی اختیار کر لو رسول اللہ کی، سارے غلامیوں سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نے ایک غلامی اختیار نہیں کی تو سینکڑوں کے غلام بننا پڑے گا۔ بس میں آپ سے چونکہ 10 منٹ کی بات کر چکا تھا، بس باتیں تو بہت کچھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو صحیح جذبہ پیدا کرے، اور ہم کو اس بات کی توفیق دے۔ ہمارے بچوں نے قرآن جنہوں نے حفظ کیا، اس مدرسے سے پڑھے، اس کی بنیاد کب پڑھی کیا ہے، اس کی تاریخ تو آپ نے سن چکی، لیکن اس کا اجر و ثواب ہم لوگوں کی نیتیں اگر اللہ کے لیے ہیں تو سب اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، کوئی نیک کام کر جائے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، علم چھوڑ جائے اپنے پیچھے، ولد اپنے اولاد ایسی بنا دے، ولدن صالحا یدعو لہ، کہ اچھا نیک بچہ بنا دے، نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ اس کے لیے دعا کرتا رہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جنازے کی نماز ہوتی ہے، بچے کی تربیت نہیں کی، وہ جنازے کی نماز سے دور کھڑا بیٹھا رہتا ہے بچہ، اولاد دور بیٹھی ہے، کیا مولوی صاحب پڑھا دینا نماز؟ ارے بھائی تم کو اپنے باپ کی جنازے کی نماز میں شرکت کی توفیق نہیں ہو رہی، کب تم باپ کے کام آؤ گے؟ مرتے وقت میں تم فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، اس لیے کوئی سیکھا ہی نہیں، تربیت ہی نہیں پائی انہوں نے اسلامی، تو اس وقت کی توفیق نہیں ہو رہی، لیکن مرنے کے بعد لکیر کی فقیر پیٹ رہے ہیں۔ ہم لوگ مردہ پرست ہو گئے ہیں، زندگی میں قدر نہیں کرتے، لیکن جب مر جاتے ہیں تو اگربتیاں سلگا رہے ہیں، لوبان سلگا رہے ہیں، دھونیاں جلا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، 40 میں چل رہے ہیں، 20 میں چل رہے ہیں، 10 میں ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، رسمیں ہو رہی ہیں، لیکن زندگی میں کوئی قدر نہیں۔ باپ بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، فرمایا حدیث میں جنت ہے ان کے قدموں کے نیچے، ان کی خدمت کر کے جنت میں چلے جاؤ، لیکن زندگی میں ناراض کر رہے ہیں، زندگی میں ان کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہے ہیں، بس سلوک ہی کر رہے ہیں، حسن سلوک کا حکم دیا ہے قرآن نے۔ میرے بھائیو یہ ہے زندگی اسلامی گزارو۔ خوشبو اعلان نہیں کرتی ہے، خوشبو ایک جگہ رکھ دو، وہ پتہ خود بتاتی ہے وجود کہ میں کیا ہوں، آؤ میری طرف، تو خوشبو بن کے رہو تاکہ لوگ تمہاری طرف کھینچیں۔ آج ہماری زندگی کو دیکھ کے لوگ اسلام دیکھتے ہیں، یہی اسلام ہے؟ دوسرے رشوت لے رہے ہیں، ہم بھی رشوت لے رہے ہیں، دوسرے سود کھا رہے ہیں، ہم بھی سود کھا رہے ہیں، سود کا عام رواج ہوتا جا رہا ہے، جوؤں کا عام رواج ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ کون؟ مسلمان۔ میرے بھائیو اس سے ہماری زندگی بنے گی، اور کل اگر موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، کیا ہوگا جو اس دن ایک انسان سے بھاگے گا، بھائی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگیں گے، اپنی نفسی کا عالم ہوگا اس کا، کیا ہوگا اس کا؟ جس میں قرآن کہہ رہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، کہ آسمان سے پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر آگ اگلیں گے، کیا ہوگا؟ قیامت کا نقشہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو ذرا، قرآن کہہ رہا ہے، لیکن قرآن تو ہم صرف جو ہے تغنیات،
مغنیات جمع کر کے، مغنی جمع کر کے اور خاص انداز میں، تاکہ لوگ داد دیں، مقررین کو بھی نمبر دیں، ہاں انہوں نے کیسی تقریر کی، ان کو اتنے نمبر، انہوں نے کیسی تقریر، ان کو اتنے نمبر۔ میرے بھائیوں، اس سے کچھ نہ مجھے فائدہ ہوگا نہ آپ کو فائدہ ہوگا، بس عمل سے فائدہ ہوگا۔ آپ یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم آئندہ آنے والی نسل ہماری، ہمارے گھر میں بچے بچیاں، ہمارے گھر میں عورتیں، اور یہ ہے کہ ہم ان کو نماز کا پابند بنائیں، اسلام پہ چلنے کی عادت ڈالیں، فرائض کا پابند بنائیں، حرام سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے مختصر۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت ہماری بنا دے۔ اے پروردگار، اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اے اللہ قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اے اللہ اس دینی اجتماع کو قبول فرما، جن بچوں نے حفظ کیا ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کے حفظ کو اللہ محفوظ فرما دے، اے اللہ ان کی زندگی اسلامی بنا دے، اے اللہ منتظمین کو بھی اجر ثواب عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے مدارس، ہماری جامعات، ہماری اسلامی تحریکیں، اسلامی تنظیمیں، اسلامی شخصیات کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرائے قرض کی ادائیگی کی سہولت پیدا فرما، اے پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری قبر بھی اچھی بنا دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے، اے پروردگار دنیا کی زندگی ہماری اچھی بنا دے، اے پروردگار ہمارا ایک ایک لمحہ زندگی کی ایک ایک گھڑی ہماری تیرے مرضی، تیری خوشنودی کے لیے گزرے، تیری مرضیات پر ہم چلیں، اس کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ورحمتک یا رب۔